السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرصے دراز قبل ایک نصوح نامی شخص تھا جو دراصل مرد تھا، مگر شکل صورت اور آواز عورتوں جیسی تھی، یہاں تک کہ لباس بھی انہی جیسا پہنتا تھا۔ شاہی محلات میں بیگموں اور دختران شہنشاہ کو نہلانے، میل نکالنے اور ان کی دیگر پوشیدہ خدمات پر مامور تھا، لیکن اس کے مرد ہونے کا کسی کو شک نہ تھا، جس کی وجہ سے اس سے اس طرح کی خدمات لی جاتی تھی۔ مرد ہونے کی وجہ سے دختران شہنشاہ کی مالش وغیرہ کے وقت ان سے لذت بھی خوب پاتا تھا، مزہ بھی خوب پاتا تھا، مگر دل کا بہت نرم تھا، اور جب اس علیم و خبیر کا خیال دل میں آتا تو ڈرتا بھی بہت تھا۔ بارہا توبہ کی، مگر ظالم نفس اس کی توبہ کو پھر توڑ دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک روز سنا کہ یہاں کوئی ولی کامل بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے عارف باللہ، مجھے عاصی کے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے دعا کر دی۔ اس کے بعد بھی وہ ہر چند کوشش کرتا رہتا تھا کہ اس کی توبہ نہ ٹوٹے، مگر پھر ناکام ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایسے وقت جبکہ نصوح محل میں تھا اور جملہ خادمائیں موجود تھیں، تمام خادمائیں موجود تھیں، خادمہ جو خدمت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی موجود تھیں، آواز آئی کہ بیگمات کا ایک بیش قیمت موتی گم ہو گیا ہے۔ یعنی جہاں وہ یہ کام کرتا تھا وہاں جب سب موجود تھیں عورتیں، تو آواز آئی کہ بیگمات کا، کسی بیگم کا ان کے گم ہو گیا ہوگا، ایک بیش قیمتی ہار یا موتی جو بھی ہو، ایک بیش قیمت موتی گم ہو گیا ہے، تلاش کیا جائے۔ تو ہر ممکن کوشش کی گئی، جتنا بھی ہو سکا کوشش کی گئی، مگر نہیں ملا۔ آواز آئی کہ تمام خادمات عریاں ہو جائیں، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھی۔ عریاں مطلب آواز آئی کہ سب کو برہنہ کر دیا جائے، ننگا کر دیا جائے، سبھی ننگی ہو جائیں، چاہے وہ نوجوان ہو یا چاہے بوڑھی ہوں۔ اس آواز کا سننا تھا کہ نصوح پر لرزہ طاری ہو گیا، حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ یہ تو مرد تھا اور ایک طویل عرصے سے عورت کے بھیس میں خادمہ بنا ہوا تھا۔ بہت گھبرایا بیچارہ، اتنا گھبرا گیا، سوچنے لگا کہ آج تو راز کھل ہی جائے گا اور رسوا ہو جاؤں گا، اور بادشاہ کی غیرت کی وجہ سے اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کا ایک مقام ہے، میں اس کی بیگمات کا ساتھ اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ مالش وغیرہ کر رہا ہوں، بادشاہ تو مجھ سے انتقام لے گا اور مجھے قتل سے کم سزا نہ ہوگی، کہ میرا جرم نہایت سنگین ہے۔ نصوح تنہائی میں گیا کہ خوف و دہشت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، موت سامنے نظر آ رہی تھی اور مثل برگ لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ یہ فارسی کے لفظ ہے، مثل برگ لرزہ بر اندام ہو رہا تھا، مطلب جس طریقے سے پتے ہلتے ہیں اس طریقے سے بیچارہ کانپ رہا تھا۔ اسی حالت میں سجدے میں گر گیا اور رو رو کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنے لگا، گفت یا رب بارہا برگشتہ ام، تو بہاؤ عہدہا بشکستہ ام۔ اے پروردگار، بارہا میں نے راستے کو غلط کیا ہے اور انگنت بار عہد و پیمان توڑے ہیں، بس اے پروردگار اب تو میرے ساتھ ستاری کا وہ معاملہ کر لے جو تیری شان بے نیازی کے لائق ہے۔ اگر موتی کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی، ہائے افسوس میری جان کو کس قدر سخت اور بلا کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ گر مرائی بار ستاری کنی، توبہ کردم من زہر نہ کردنی۔ یا اللہ، اگر تو نے اس بار میرے گناہ پر پردہ ڈال دیا اور میرے رسوا کن جرم کی پردہ پوشی کر لی، تو میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ ہرگز نہ کروں گا جو تیرے غضب کا سبب ہو۔ میرے کریم، میرے جگر میں سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں، آپ میری مناجات میں
میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح بے کسی، بے قراری اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ ابھی نوح یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ یہ آواز آئی، اے نوح، سب کی تلاشی ہو چکی، اب سامنے آ اور برہنہ ہو جا۔ یہ سننا تھا نوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہو جائے گا، بے ہوش ہو گیا۔ نوح کی اس بے قراری اور آہذاری پر اللہ کی رحمت کچھ ایسی نچھاور ہوئی کہ نوح کے گناہ معاف کر اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی پردہ پوشی و ستاری کے انتظامات فرما دیے۔ چنانچہ ایک دم آواز آئی کہ گم شدہ موتی مل گیا ہے۔ آن نوح رفت بار آمد بخیش، دید تشبش تابش صد روز بیش۔ وہ بے ہوش نوح پھر ہوش میں آ گیا اور اس کی آنکھوں میں سینکڑوں دنوں سے زیادہ چمک دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ بے ہوشی کے عالم میں نوح کی روح کو باری تعالیٰ نے تجلیات قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ نوح کو غمزدہ اور نڈھال پا کر شاہی خاندان کی ساری عورتیں اس سے معافی مانگنے لگیں کہ ہم نے تلاشی کے خوف سے تیری جان کو بہت صدمہ پہنچایا ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ تو مجھ پر پروردگار کی مہربانی ہو گئی، ورنہ میں بہت گنہگار ہوں۔ تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ فوراً اللہ نے ایک ہلکی سی آزمائش ڈال دی کہ بادشاہ کی نوجوان بیٹی نوح کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے گئی اور کہنے لگی، اے نوح، چلو میرے بدن پر مالش کر دو اور مجھے نہلا دو۔ اتنا سنتے ہی نوح پلٹا اور بادشاہ کی بیٹی کے حکم کی پرواہ کیے بغیر چل دیا۔ بظاہر عذر کر دیا کہ اے دختر شاہ، اب میرے ہاتھ کی طاقت بیکار ہو چکی ہے اور تمہاری یہ نوح اب مرتے دم تک بیمار ہو گئی ہے، اور زبان حال سے یوں گویا ہوا، توبہ کردم حقیقت با خدا، نشکنم تا جاں شود از تن جدا، نشکنم تا جاں شود از تن جدا، یعنی میں نے اپنے مولا سے سچی توبہ کر لی ہے، اب میں اس توبہ کو ہرگز نہ توڑوں گا، چاہے جان ہی میرے دل سے کیوں نہ جدا ہو جائے۔ حقیقت ہے کہ جو شخص بارگاہ الہی میں صدق دل سے، سچے دل سے گناہ کا اقرار کر کے ندامت کا اظہار کر دے، اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد عہد کرے چاہے جان تن سے جدا ہو جائے مگر میں توبہ نہ توڑوں گا اور شیطان ملعون کی دل فریبیوں میں ہرگز نہ آؤں گا۔ ممکن ہے یہ خام خیال دل میں پیدا ہو کہ ابھی تو جوان ہے، بہت لمبی زندگی پڑی ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جوانی میں ہر چیز جوان ہوتی ہے، امنگیں بھی جوان ہوتی ہیں، شہوت بھی جوان ہوتی ہے، جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، شکل و صورت پر رونق ہے، ہر چیز قرینے کی ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے اس کے سامنے روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور جب بڑھاپا آ گیا، اب دم خم ہی ختم ہو گئے، ایسی حالت میں تو ظالم بھیڑیا بھی غار میں جا کر پڑ جاتا ہے۔ حقیقی بندگی تو جوانی کا حق ہے۔ اس حالت میں غور کرنا چاہیے قرآن کریم کی اس آیت پر جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برائی پر برائی کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کے سروں پر سوار ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا وقت صرف انسانوں کے حواس باقی رہنے تک ہے، جب غرغرہ کا عالم طاری ہو گیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کے فرشتے کب آ کھڑے ہوں اور مہلت بھی نہ ملے۔ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور تا حیات حقیقی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔